علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اسلامک لا کے جو سورسز ہیں ان کے اوپر ہوگا، یعنی سورسز آف اسلامک لا، یعنی اسلامک لا جو ہے وہ کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہے۔ تو آج ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورسز آف اسلامک لا کی جب ہم بات کریں گے تو اسلامک لا بنیادی طور پہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ اسلامک لا جو ہے وہ قرآن اور سنت پر بیس کرتا ہے۔ قرآن جو ہے دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک اسٹیٹ۔ ہمیں اسلامک لا جو ہے یہ اس صورت میں جو مسلم اسٹیٹ کی جو لیجسلیچر ہے اس صورت میں اس کو بنا سکتی ہے یا اس پہ آگے جا سکتی ہے اگر قرآن اور سنت جو ہے اس میں کوئی واضح حل کسی پرابلم کا موجود نہ ہو، پھر دوسرے سورسز جو ہیں اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ سورسز جو ہیں وہ دو طرح کے، پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز میں قرآن ہے، دوسرا سورس جو پرائمری ہے وہ سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے جو کریکٹر ہیں ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ پرائمری سورسز میں آتا ہے، لیکن بعض جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو سیکنڈری سورسز میں بھی رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو دو پرائمری سورسز ہیں وہ قرآن ہے اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سیکنڈری سورسز ہیں جن میں پریکٹسز آف رائٹ گائیڈڈ کیلفز ہیں، اس کے علاوہ اجتہاد ہے، اس کے علاوہ قیاس ہے، اس کے علاوہ اجماع ہے۔ یہ سارے سورسز جو ہیں یہ سیکنڈری سورسز ہیں اور یہ اسی صورت میں اپلیکیبل ہوتے ہیں جب پرائمری سورسز جو ہیں وہ کسی بھی پرابلم کی سلوشن دینے میں واضح طور پہ ان میں وہ کوئی حل موجود نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہم پرائمری سورسز کی بات کریں گے جو قرآن اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مینس ریسیٹیشن، قرأت، پڑھنا۔ ان ریسنٹ ٹائمز دی مسلم کال اٹ ہولی قرآن۔ آج کل ہم اس کو قرآن پاک کہتے ہیں، ہمارے دور میں اس کو ہولی قرآن کہا جاتا ہے۔ اٹ از آلسو نون ایز المصحف، دی بک، یعنی اس کو مصحف بھی کہا جاتا ہے، کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اٹ از آلسو نون ایز الکتاب، دی رائٹنگ، الکتاب المقدس، مقدس کتاب، دی ہولی بک، الفرقان، دی کرائٹیریا بٹوین دی ٹروتھ اینڈ فالس، یعنی فرقان جو ہے وہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، تو الفرقان قرآن کریم کا نام ہے۔ الہدا، دی گائیڈنس، ہدایت دینے والا۔ التنزیل، ٹو سینڈ ڈاؤن، یہ وہ کتاب ہے جو اوپر سے اللہ رب العزت نے بھیجی، یعنی دیٹ از ریویلڈ فرام دی ابو، اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ It consists of about 300 pages۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر اس کا یہ عمومی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں، کیونکہ اگر لکھائی بڑی ہوگی تو پھر پیجز بڑھ جائیں گے، چھوٹی ہوگی تو پیجز کم ہو جائیں گے، لیکن جس رائٹنگ میں ہمیں عمومی طور پر ملتا ہے اس کے 300 پیجز ہیں۔ اس کو ہم 30 پاروں میں ڈیوائیڈڈ ان 30 چیپٹرز، اس کو ہم 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ It has 114 سورہs، اس کی 114 صورتیں ہیں۔ 6666 verses، اس کی 6666 آیات ہیں۔ and 3,21,250 words، اور اس کے 3,21,250 الفاظ ہیں۔ اس میں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو صورتوں کی ارینجمنٹ کی ہے اس کی تھوڑی سی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دی اوپننگ سورہ یعنی ابتدائی سورہ جو قرآن کریم کی ہے وہ الفاتحہ ہے، دوسری سورہ البقرہ ہے، دی قوم، اٹ ہیز 286 verses، سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ تھرڈ سورہ از العمران، دا فیملی آف عمران، اٹ ہیز 200 verses، اس کی 200 آیات ہیں۔ فورتھ سورہ ہے النساء، وومن، it has 177 verses and down to the final surah al-nas which has 3 to 6 verses۔ یہ وہ ترتیب ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے یہ شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کلام مجید شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس تک یہ جاتا ہے، اور اس طرح یہ 114 جو ہیں وہ صورتیں ہیں اور 3,21,250 الفاظ، اور اس کو ہم 30 چیپٹرز میں 30 پاروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے چونکہ
پچھلی جو بکس ہیں جو قرآن کریم سے پہلے جو انبیاء پہ کتابیں آئیں، تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو یہ جو کتابیں ان میں تخفیف ہو گئی، ان میں ترمیم ہو گئی، اور اب یہ موجودہ جب ہماری سامنے ہیں تو یہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے. اس میں بے شمار تبدیلی زمانے کے ساتھ ساتھ میں تبدیلیاں کی گئیں، اور اصل جو ریویلڈ بکس ہیں وہ ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں ہیں. لیکن قرآن کریم کی جو اتھینٹسٹی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہے. سو قرآن is officially collected in one copy, meaning al-Musaf, during the period of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المصحف جو ہے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کلیکٹ کیا گیا، اور اس کی کاپی جو ہے وہ پھر اس کو پبلش کروایا گیا، اور اس کی پھر کاپیز جو ہے اسلامی سلطنت کے تمام پروونسز میں اور تمام شہروں میں اس کو امال تک پہنچایا گیا. There is collection which has came down to our time unchanged. یہ ایسا المصحف وہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو بغیر کسی زیر اور زبر کی تبدیلی کے آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور ہم تک پہنچا ہے. Regarding its authenticity, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ Almighty himself take responsibility of its protection. اللہ نے چونکہ خود اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پاسبل نہیں ہے. قرآن کریم کی جو مختلف میں نے 114 صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان 114 صورتوں میں یہ دو قسم کی صورتیں ہیں. کچھ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی سورہ کہلاتی ہیں، اور کچھ صورتیں جب آپ کی مدنی زندگی میں آپ داخل ہوئے تو وہاں پہ جو نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو پہلے ہم مکی صورتوں کی بات کرتے ہیں. مکی صورتیں جو یہ تین کیٹیگریز میں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں: ارلیئر، مڈل اینڈ لیٹر پیریڈ. تو سب سے پہلے ارلیئر آر جنرلی بریف، ہائیلی ریتمک and imaginative and often introduced by quote. یہ جو پہلا پیریڈ ہے، شروع میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جو آپ پہ آیا سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی، وہ عمومی طور پہ وہ مختصر ہیں، بڑی ریدمک ہیں، یعنی مطلب جیسے شاعری ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریدم کے ساتھ وہ آیات جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، اینڈ امیجینیٹو اور تخیلاتی اور تصوراتی ہیں، اور اکثر یہ کسی اوت سے، قسم سے، اللہ پاک کسی نہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے اس سے شروع ہوتے ہیں. جیسے والعصر، مجھے زمانہ عصر کی قسم، مجھے زمانے کی قسم. اسی طرح والتین والضحیٰ، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ ارلیئر جو پیریڈ ہے مکی صورتوں کا اس پیریڈ میں نازل ہوئی. پھر مڈل صورتیں، دی مڈل سورہ آر لانگر اینڈ مور فارمل. یہ ارلیئر پیریڈ کی جو صورتیں ہیں ان سے تھوڑی لمبی بھی ہیں اور فارمل بھی ہیں. اینڈ دیز آر فل آف ڈیوائن میسج، اور یہ اللہ رب العزت کے پیغام سے بھری ہوئی ہیں. ان دیز سورہز گاڈ از ریفرڈ ایز مرسیفل، الرحمن. ان سورہز کی ایک خصوصیت یہ کہ ان میں اللہ رب العزت کا جو نام ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہوتا ہے تو الرحمن کی صورت میں ہوتا ہے. The final surahs include much of what the middle surahs contains. فائنل صورتیں جو ہیں، آخری پیریڈ کی جو صورتیں ہیں، ان میں بھی تقریباً وہی پیغام ہے، وہی میسج ہے جو مڈل پیریڈ جو ہے اس کی صورتوں میں ہے. بٹ the use of merciful as divine name season، لیکن وہ جو اللہ رب العزت نے پہلے مڈل صورتوں میں اپنے آپ کو رحمان کی صورت میں بار بار رحمان کا ذکر آتا ہے، وہ اب ان آخری اس پیریڈ کی مکی صورتوں کا جو آخری پیریڈ ہے اس میں یہ الرحمن جو ہے اس کا یہ چیز ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ انبیاء کی کہانیاں جو ہیں وہ اس کی جگہ پہ پروفٹ سٹوریز جو ہیں have altered the emphasis، اور ان پہ اب جو ہے ان آخری پیریڈ کی صورتوں میں انبیاء کی جو سٹوریز ہیں، انبیاء کے جو قصے ہیں ان پہ زیادہ تر فوکس ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جی مدنی صورتوں کا. These surahs are totally different from the Makki surah because of the changing circumstances which when Prophet Muhammad peace be upon him became head of the state. یعنی اب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ بنے، اور مدینہ کی سرزمین پر جو سورہ یا جو آیات نازل ہوئیں وہ اب ایک چینجنگ انوائرمنٹ، بالکل چینج انوائرمنٹ ہے، جس میں انسانی جو سوشل لائف ہے اور جو اسٹیٹ اور پالیٹکس کے حوالے سے جو ڈیسیژنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. These mostly relate with the legal and social matters. ہمارے جو قانونی اور سماجی معاملات ہیں ان سے ان صورتوں کا تعلق ہے. The previous theme of warning, judgment, punishment and reward are still
encountered but less. یہ جو پچھلی صورتیں ہیں ان میں جو یہ ریوارڈ کا، پنشمنٹ کا، وارننگ کا اور اس طرح کی چیزیں جو بار بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرماتے تھے، اس میں بھی ہیں لیکن اس طرح فریکوینٹ نہیں ہے جس طرح پہلے موجود تھی. دوسرا مین جو سورس ہے اسلامک لا کا وہ سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اٹ مینس دی پاتھ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سنہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ رستہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا، وہ اس کو ہم سنہ کہتے ہیں. اٹ از یوزڈ ٹو ڈینوٹ ہز ایکشنز، ڈیڈز، ورڈز، کسٹمز، utterances and habitual practices. یعنی جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بولا، اپنی زندگی میں جو کچھ پرفارم کیا اور جو ان کی ہیبیچول پریکٹسز تھیں، وہ ساری کی ساری سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ضمن میں آئیں گے، اس سورس میں آئیں گے. یہ سنہ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 parts. سنہ جو ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 از سنہ القولیہ، اس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں. یعنی یہ وہ سنہ ہے جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینز ہیں، آپ نے جو فرمایا، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، ان کو ہم سنہ القولیہ کہتے ہیں. دوسری ہے سنہ الفعلیہ. یہ ایکشنز، ڈیڈز اینڈ پرفارمنس آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا، آپ کی عملی زندگی، آپ نے کیسے نماز پڑھی، آپ نے کیسے روزے رکھے، آپ نے کیسے پرفارم کیا، آپ نے کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کیا، آپ نے کیسے ایک فوجی سربراہ کے طور پہ کام کیا، لوگوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، عدالت کے طور پہ کیا کیا اور کیسے آپ نے پرفارم کیا. یہ ساری جو آپ کی پرفارمنس ہے، جو ایکٹیویٹیز آپ نے پرفارم کی اپنی لائف میں، وہ جو ہیں وہ سنہ الفعلیہ کہلاتی ہیں. اور تیسری ٹائپ ہے سنہ کی، دیٹ از سنہ التقریریہ. These are deeds which occurred before the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he approved with his signs. یہ وہ کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پرفارم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ منع کیا اور نہ ان کے حوالے سے ہاں کی، بلکہ خاموشی اختیار کی. گویا خاموشی جو ہے یہ بھی اپروول ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقدامات کو جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ کے سامنے پرفارم کیے، اپنی سمجھ میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کی بہتر خدمت ہے، یہ عبادت کا بہتر طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ عبادت یا وہ دین کی خدمت کی گئی تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا. تو دیٹ از دی اپروول آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو اپروول تصور کیا جاتا ہے اور یہ سنہ تقریریہ کہلاتی ہے. اس کے بعد جناب جو پہلا حصہ ہے سنہ القولیہ کا، جس کو ہم نے حدیث کا نام دیا، اٹ کنٹین ٹریڈیشنز، اسٹیٹمنٹس، sayings and utterances of the holy prophet. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی تقریر کی، آپ کی جو ٹریڈیشنز ہیں، آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے زبان سے جو کچھ بھی نکلا وہ حدیث کی صورت میں موجود ہے. The collection of hadith was started in the period of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم but it was not done systematically. احادیث کو جمع کرنے کا کام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا. بشمار صحابہ جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا نسخہ تھا، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اپنا نسخہ تھا. اس طرح مختلف جو صحابی ہیں انہوں نے احادیث کے جو نسخے ہیں وہ اپنے طور پہ لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ کام سسٹمیٹکلی نہیں ہوا تھا، اس کو کسی پیمانے پہ پرکھا نہیں گیا تھا. تو لہٰذا یہ اس طریقے سے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے جیسے آج ہمارے زمانے میں موجود ہے. حدیث کی قسمیں کیا ہے؟ حدیث کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو صحیح اینڈ حسن. حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صحیح حدیث اور حسن حدیث. صحیح حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس ساؤنڈ، مستند. اٹ ہیز مسٹ لنک ود دا اسناد آل دا وے بیک ٹو دی فرسٹ ٹرانسمیٹر. یعنی یہ تمام جو اسناد ہیں اس میں موجود، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ سنے اور جس نے آج وہ بیان کیے، ان تمام کے درمیان رابطہ کاری. یعنی اسماء الرجال کا جو علم ہے بنیادی طور پہ وہ حدیث کی تصدیق کا علم ہے کہ حدیث جو ہے اس کو کس طرح پرکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے یا وہ ضعیف حدیث ہے. تو اسماء الرجال کے جو تمام پیرامیٹرز ہیں ان سے حدیث کو گزارنے کے بعد اگر وہ حدیث درست ثابت ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث صحیح ہے، اور اگر نہیں، اگر اس میں کوئی رابطہ کاری میں کہیں پہ درمیان میں کوئی تھوڑی سی بھی خلل آتی ہے تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، پھر اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اٹ نیور کنٹرڈکٹس ود ادر نریشنز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی یہ جو صحیح حدیث ہوگی یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی اور بیان سے یہ متصادم ہو. یعنی پہلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا ہو اور یہ حدیث اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو, اس سے تصادم شو کر رہی ہو, تو ایسا ممکن نہیں ہے. صحیح حدیث ایسی نہیں ہو سکتی. دوسری حدیث کی قسم ہے حسن. اٹ مین acceptable as opposed to the unacceptable. یعنی اس کا مطلب ہے یہ قابل قبول ہے. اس کی بھی آگے پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشنلی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. سو unacceptable حدیث is also divided into two groups. پہلا گروپ ہے those which are openly rejected but they have some support to accept. یعنی ریجیکٹڈ تو ان کو کیا جاتا ہے, حسن حدیث جو ہے اس کو, یعنی unacceptable جو ہے اس کو ریجیکٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گراؤنڈ موجود ہوتی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور دوسری اس کی قسم یہ ہے those which are unconditionally rejected, جو بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں, جن پہ کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ حدیث جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی اس میں کوئی صحیح ہونے میں جو ہے وہ مطلب اس کے صحیح ہونے میں کوئی بھی مطلب چیز جو ہے وہ موجود ہے. مطلب کوئی بھی ایسی سند موجود نہیں ہوتی جس سے اس حدیث کو ہم صحیح کہہ سکتے. تو سو اٹ از ایبسلیوٹلی انکنڈیشنلی ریجیکٹڈ حدیث. تو اناسیپٹیبل جو ہے ان کی بھی دو چیز قسم ہے. اس کے بعد جناب تیسرا جو سورس ہے وہ ہے کہ پریکٹسز آف دی رائٹ گائیڈنگ کیلفس. Practices of the right guiding caliphs are most important source of Islamic law. They succeeded the Holy Prophet ﷺ in Imamat and Khilafat and inherited the legacy of the Quran and Prophet ﷺ. They were perfect in theory and practice because they have directly learned from the Holy Prophet ﷺ. چونکہ انہوں نے براہ راست رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, یہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, آپ سے فیض حاصل کیا ڈائریکٹلی, اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے اس کے امین ہیں, اس کے محافظ ہیں, تو اس لیے ان سے جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ بھی اسی طرح سورس آف لا ہوگا جیسے قرآن اور حدیث ہے. وہ تمام کام جو صحابہ نے سر انجام دیے یا وہ براہ راست قرآن پاک سے اخذ کیے گئے یا پھر یعنی جو وہ تمام کام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پرفارم کیے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر نہیں آتے, تو انہوں نے جو گائیڈ لائن لی وہ براہ راست قرآن سے لی یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی یا پھر دوسرے صحابہ کرام سے مشاورت. قرآن اور سنت دونوں میں کہیں پہ بھی وہ اس حوالے سے کوئی کلو نہیں ملتی, اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی, تو پھر انہوں نے صحابہ دوسرے جو جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ جو ہے کام کیے. یہ سب پریکٹسز اسی طرح مسلمانوں پہ آنے والے مسلمانوں پہ لازم قرار پائیں جس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مسلمانوں پہ لازم ہے. امام ابو اسحاق شتی is of the view that as it is necessary for us to implement the sunnah, as it is necessary to follow the practice of the right guiding caliph. امام ابو اسحاق شتی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پہ یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں, بالکل اسی طرح ہم پہ یہ بھی فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو پریکٹسز ہیں ان پہ بھی عمل کریں. نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا تو خلفائے راشدین نے نبی اکرم کی سنت سے رہنمائی حاصل کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور پھر مسلمانوں کے کنسنسس سے فیصلہ کیا, مسلمانوں کے کنسنسس کے ساتھ اتفاق رائے سے. لہذا ان کے تمام فیصلوں کو فالو کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اکارڈنگ ٹو امام حنیفہ فرسٹ ٹو فالو دی بک آف اللہ. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایشو آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, تو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو, اللہ کے قرآن کو فالو کرو. سیکنڈ ٹو فالو دی سنہ, اور پھر اگر وہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ کوئی سولوشن نہیں ملتا تو پھر آپ سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے. اینڈ دی تھرڈ اسٹیج ٹو فالو دی پریکٹسز آف دی رائٹ گائیڈنگ کیلف. اور تیسرے درجے پہ اگر قرآن میں بھی اور سنہ دونوں میں آپ کو کلیئر کٹ کوئی سولوشن نہیں ملتا تو پھر آپ اس کا سولوشن جو خلفائے راشدین ہیں ان کی پریکٹسز میں تلاش کریں, اور اگر وہاں پہ ملتا ہے تو وہ اسی طرح بائنڈنگ ہے جس طرح سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائنڈنگ ہے. اس کے بعد جناب اگلا جو ہمارا سورس آف لا ہے وہ ہے قیاس. قیاس کیا ہے؟ اٹ از اینالوجیکل ریزننگ, تمثیلی توجیہ ہے, which is recognized as fourth source of law in Islam. When Sunnah does not meet the requirement of Islamic legislation, the qiyas is used to fill up the gap.
جب سننا سے یا قرآن سے ہمیں وہ پرابلم جو اس کا سلوشن نہیں ملتا تو ایسی صورت میں پھر قیاس کیا جاتا ہے، اور قیاس اس گیپ کو فل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہے قیاس کیا؟ The word قیاس literally means comparing with or judging by comparing with a thing۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا، یا کسی چیز کو جج کرنا دوسری چیز کے ساتھ تقابلی جیسا لے کے۔ It is a process of individual analogical deduction۔ It is deduction from the sources of law, namely Quran, Sunnah and the practices of the right guided caliph۔ یعنی یہ deduction ہے کس ذریعے، کہاں سے؟ قرآن سے، سنت سے، اور رائٹ گائیڈڈ کیلف جو ہیں، خلفائے راشدین جو ہیں، ان کی پریکٹسز سے۔ امام ابو حنیفہ was the first مجتہد who used قیاس as a source of law۔ اب اجتہاد جو ہے، قیاس جو ہے، اس کو سورس آف لا کے طور پر استعمال کرنے والے سب سے پہلے جو مجتہد ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، جن کو امام اعظم بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ قیاس ہے کیا؟ قیاس ایک تمثیلی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک تمثیلی انالوجیکل ریزننگ ہے، انالوجیکل ریزننگ ہے، ڈیڈکشن ہے۔ مثال کے طور پر اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں: اوریجنل سیچویشن، نیو سیچویشن، آرڈر اینڈ کاز۔ یعنی اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، حکم کیا ہے، اور پھر علت کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا، یہ اصل ہے۔ اصل سیچویشن یہ ہے کہ شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ نیو سیچویشن کیا ہے؟ آج شراب کے علاوہ اور بھی بہت ساری قباحتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، حشیش ہے، ہیروئن ہے، اور اس طرح کے نشہ ہے، نشاور چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک نئی سیچویشن کریٹ ہو چکی ہے، نئی سیچویشن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور تک موجود نہیں تھی۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم کو ہم علت کی بنیاد پہ کریں گے، علت تلاش کرتے ہیں، شراب کیوں حرام ہوئی؟ شراب کی حرمت کی وجہ اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ اب یہ جو نئی سیچویشن ہے، نیو سیچویشن ہے، اس میں یہ جو ہیروئن ہے، یہ جو حشیش ہے، یہ جو دوسری چیزیں ہیں جو آج ماڈرن نشہ آور چیزیں ہیں، ان میں بھی اگر وہ قوت موجود ہے جو شراب میں موجود ہے، شراب میں نشہ موجود ہے، دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، ہیروئن تو اس سے بھی زیادہ دماغ کو مفلوج کرتی ہے، تو دیٹ از کاز، علت۔ اب اگر وہ علت جو شراب کی حرمت کا سبب بنی وہ کسی اور چیز میں موجود ہے تو آرڈر کیا ہے کہ وہ چیز بھی حرام ہے۔ اس طرح قیاس کا پروسیس جو ہے وہ مجتہدین جو ہے اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ قیاس ان کیسز میں صرف اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ قرآن اور سنت خاموش ہو۔ اس کے بعد جناب اگلا جو اہم سورس ہے اسلامک لا کا وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد اور قیاس کو عام طور پر ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اجتہاد literally mean to exert or to effort۔ literally mean اس میں مطلب اجتہاد کیا ہے کہ انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ But in Islam it means to exert with a view to form independent judgment on a legal issue۔ اسلام میں کیا ہے اس کا مطلب کہ آزادانہ طور پر کوشش کرنا، انتہائی درجے کی کوشش کرنا کسی بھی لیگل ایشو کا سلوشن تلاش کرنے کے لیے۔ اجتہاد is an individual legal reasoning in search of an opinion۔ کسی بھی اوپینین، کسی بھی سلوشن کو تلاش کرنے کے لیے اس پہ جو لیگل ریزننگ کی جاتی ہے آزادانہ طور پر، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ It is an independent and original interpretation of a problem۔ The intellectual exertion done in accordance with Quran, Sunnah and Ijma۔ اب یہ جو intellectual exertion ہے، وہ جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں، وہ جو ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے بے پناہ درجے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قرآن اور سنت کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ یعنی اجتہاد پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اس کا ایسا سلوشن تلاش کرے جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔ تو اجتہاد اور قیاس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اجتہاد اور قیاس جو ہے یہ قرآن اور سنت کے پیرامیٹرز کے اندر قرآن سے کنٹراڈکٹ نہ کرتا۔ اجتہاد کے حوالے سے عام طور پر 2 احادیث جو ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں کوئی واضح حل نہیں ملتا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا۔ اگر سنت میں بھی نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، پھر میں اپنی رائے کا استعمال کروں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ایسے جواب سے نوازا کہ جس سے وہ خوش ہو گیا۔ یعنی دوسری حدیث جو ہے اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو فرمایا کہ جج اپان دا بک آف اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب پہ فیصلے کرو۔ if you do not find in it what you need then upon سننا، اور اگر تم جو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم جو ججمنٹ لینا چاہتے ہو، اگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ سننا کی طرف رجوع کرو۔ and if you do not find in it، اور اگر سنت میں بھی یہ موجود نہیں ہے then use your personal opinion، تو پھر اپنی پرسنل اوپینین جو ہے یعنی اجتہاد کرو، قیاس کرو۔ اب اجتہاد کے حوالے سے 4 اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، 5واں اسکول آف تھاٹ بھی موجود ہے، لیکن اہل سنہ کے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ حنفی اسکول آف تھاٹ، یہ بنی عباس کے دور میں نعمان بن ثابت جن کو ہم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کے نام سے، اور انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا۔ دوسرا مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیولپ کیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تیسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے اہل سنہ کا وہ شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ محمد بن ادریس الشافعی ہیں، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اور چوتھا اسکول آف تھاٹ جو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے یہ امام احمد بن حنبل نے ڈیولپ کیا، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اور 5واں اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ امام جعفری اسکول آف تھاٹ ہے جو اہل تشیع جس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ اس کے بانی جو ہیں وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے آخری سورس آف لا ہے، اسلامک سورس آف لا، دیٹ از اجماع۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک فرد کسی مسئلے پر اپنی انڈیویجول اینالوجیکل ریزننگ کے ذریعے کوئی سولوشن نکالتا ہے وہ قیاس ہوتا ہے، اور اسی طرح انڈیویجول انڈیپینڈنٹ جو سولوشن ہے اور ود ان دا پیرامیٹرز آف قرآن اینڈ سنہ، اس کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا وہ اجتہاد ہے اگر وہ پرسنل انڈیویجول لیول پہ۔ لیکن اگر علماء امت کی اکثریت اس سولوشن کو درست مان لیتی ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ قیاس کرتا ہے کسی بھی معاملے پہ، جیسے میں نے شراب کی مثال دی، تو اگر اس پہ وہ قیاس ہوتا ہے انالوجیکل ریزننگ کے ذریعے، اور وہ سولوشن جو ہے دوسرے علماء کے پاس جاتا ہے اور وہ علماء اس کو انڈورس کر دیتے ہیں سارے، یا ان علماء کی جو واضح اکثریت ہے وہ سولوشن کو درست تسلیم کر لے، تو وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اجماع کے لیے سارے مسلمان اسکالرز پوری دنیا سے ان کو کسی ایک میدان میں اکٹھا کر کے ان کا اجتماع کیا جائے اور اس میں پھر ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا جائے اور پھر جو اس کا سولوشن ہو، نہیں۔ یہ اجماع اور اجتہاد جو ہے، قیاس اور اجتہاد جو ہے وہ اگر انڈیویجول لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ قیاس کہلواتا ہے یا اجتہاد کہلواتا ہے، اور اگر اس کو علماء امت کی سنت، علماء امت کی اکثریت، واضح اکثریت یا سارے کے سارے علماء اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو درست مان لیتے ہیں، تو دین وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پرابلم کے سلوشن پہ علماء امت کی اکثریت کا متفق ہو جانا۔ اچھا، یہ جو ہے نا علماء اجماع، اس کو جو اجماع امت جو ہم کہتے ہیں، ایک اجماع صحابہ بھی ہے۔ اچھا، ہر اجماع جو ہے وہ دوسرے اجماع سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ امت کے جو اجماع ہیں ان کو ایک زمانے میں 200 سال پہلے ایک مسئلے پہ اجماع ہوا، علماء نے اجماع کیا، آج زمانے میں اس کی کوئی نوعیت بدلتی ہے تو آج کے علماء اس پہ اجماع کر سکتے ہیں اور اس پچھلے والے سولوشن کو اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اجماع صحابہ جو ہے اس میں اس پہ دوبارہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ جس پہ صحابہ کرام متفق ہو گئے، جس معاملے پہ انہوں نے اجماع کر دیا، اس پہ امت کے دوسرے افراد کا اجماع جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر صحابہ کے بعد جو مختلف زمانے آئے ان میں جو اجتہاد ہوئے، اجماع ہوئے، ان اجماع کو نئے اجماع سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اجماع صحابہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
سو یہ میں نے بریفلی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹس دوں. یہ سورسز آف لا ہیں بنیادی طور پہ اسلام کے قانون سازی کے پروسیس میں. جب بھی کوئی لیجسلیٹو اسمبلی اسلامی ریاست کی قانون سازی کرتی ہے تو وہ ان کو پہلا تو ظاہری بات ہے جو پرائمری سورسز ہیں ان میں تو تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے, اس پہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا, اس پہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا, قیاس ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی سلوشن قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے, خلفائے راشدین کی پریکٹسز میں بھی اس کا کوئی حل ہمیں نہیں ملتا, تو پھر قیاس بھی ہوتا ہے, اجماع بھی ہوتا ہے اور اجتہاد بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اتحاد ہو یا اجماع ہو یا قیاس ہو, یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب بیسک جو فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک لا ہیں جن کو ہم قرآن, سنت اور رائٹ گائیڈڈ کیلفس کی جو پریکٹسز ہیں وہ کہتے ہیں, ان میں اگر موجود نہ ہو تب یہ ہوتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. میری کوشش تھی کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے سکوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ضرور اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے درمیان ڈفرینسز کیا کیا سورسز آف لا ہیں, کون سے بنیادی سورسز آف لا ہیں اور کون سے ثانوی سورسز آف لا ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ اسی حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. بس آخر میں یہی دوبارہ درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر آپ کی فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز بنا سکوں.